بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان عبدالقدوس حاضر ہے ایک تازہ ترین ویلاگ کے ساتھ۔ 8 فروری سے یہ جو مصنوعی استحکام ہے اس وقت ملک میں، اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا اور پھر گلی گلی دمادم مست قلندر ہوگا، اور اس کے بعد یوں سمجھ لیں کہ جو زبردستی ڈنڈے سوٹے کے زور پر جو حکومت کرنے کا سلسلہ ہے وہ کب تک چلے گا؟ 4 سال تو ہو گئے ہیں، لوگوں کی اب بس ہو گئی ہے، انف از انف۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مریض کو تا حیات آپریشن تھیٹر میں نہیں رکھ سکتے یا ہسپتال میں داخل نہیں رکھ سکتے۔ علاج جو ہے کسی بھی مرض کا، اس کی ایک محدود مدت ہوتی ہے، آپریشن کے کیا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ یہ انسان کا آپریشن ہو ہسپتال میں یا کسی علاقے کے عوام کا آپریشن ہو، آپ 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے کوئی آپریشن جاری نہیں رکھ سکتے۔ افغانستان میں تو 20 سال تک جاری رکھ لیا یہ آپریشن، آخر وہاں سے بھی انہیں واپس جانا پڑا۔ آخری حل، مستقل حل جو ہے وہ اس علاقے کے عوام، اس ملک کی جو پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک سوشل کانٹیکٹ کے ذریعے ہی ایک مستقل حل چلتا ہے۔ اور اب تھک ہار کر سب اسی طرف دیکھ رہے ہیں، اسی طرف سوچ رہے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ابھی تک تسلی نہیں ہوئی اور وہ ایک اور آخری تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آخری تجربہ کیا ہوگا وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک بڑا جو حصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اب وہ اس پوائنٹ پر آ گیا ہے کہ جناب کان کو یوں اس طریقے سے ہاتھ گھما کر پکڑنے کی بجائے آپ سیدھا اس طرح پکڑ لیں یا سیدھا اس طرح پکڑ لیں۔ عمران خان سے بات کریں، اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی بات کریں ان سے، اور اس معاملے کو مزید نہ لٹکایا جائے۔ اب 2 آپشن اس وقت زیر غور ہیں، وہ 2 آپشن کیا ہیں؟ جو آخری اور حتمی حل ہے اور آخری آپشن ہے وہ تو عمران خان ہی ہے، اور جو مستقل آپشن ہے دوسرا آپشن کیا ہے؟ اس میں کوئی ونڈر بوائے تلاش کیا جا رہا ہے یا کوئی ونڈر گرل سامنے آنے والی ہے؟ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور یہ بحث کس نے چھیڑی؟ کیا کسی اشارے پر یہ ایک فرمائشی پروگرام ہے یا محض ایک نیا چورن بیچا جا رہا ہے؟ یہ ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال اس پلان کے حوالے سے کیا ہے اور اگلے چند ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، ہمیشہ ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لے کر آتا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم یہ جو بکاؤ مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی پھیلائی ہوئی مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو دور کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ راولپنڈی سے جو قریبی تعلق رکھنے والے صحافی ہیں، راولپنڈی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس کا مطلب ہے کہ GHQ سے جو صحافی ہیں، اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جیسے انصار عباسی ہیں، ابصار عالم ہیں، سہیل وڑائچ ہیں، ظفر نقوی ہیں، منیب فاروق ہے، رؤف کلاسرا ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں آپ جانتے ہوں گے۔ وہ بڑے طریقے سے ایک نیا بیانیہ لانچ کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے کوئی کالم لکھ رہا ہے اور ونڈر بوائے کا ایک نیا اس نے شوشہ چھوڑ دیا ہے، اور منیب فاروق ہے جو پورے سسٹم کے بوریا بستر گول ہونے کی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ کوئی ایک زمانہ تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کی واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آج یہ خود بیانیہ دے رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی ہیں، جو کسی نہ کسی اشارے پر ہی ایسی بات شروع کرتے ہیں کہ اس موجودہ سسٹم کا جو دانہ پانی ہے وہ ختم ہونے کے یا حقہ پانی بند کیے جانے کی خبریں اس سسٹم کے اندر سے ہی آنا شروع
ہو گئی ہیں. تو کہتے ہیں نا جب دھواں اٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے, اور وہ آگ کیا جل رہی ہے وہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. لیکن جس طرح ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو تھنک ٹینک اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو انتہا درجے کے سمجھ لیں کہ نواز شریف کے اور آصف زرداری کے چاہنے والے ہیں کہ بھلے ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, ان کے ذریعے نت سے نیا تجربہ کیا جائے. وہ ایک اور تجربہ کرنا چاہتے ہیں. اب شہباز شریف کی ایک بوڑھی اور تھکی ہوئی قیادت کو پیچھے ہٹا کر اب ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے. وہ ونڈر بوائے بھی ہو سکتا ہے, ونڈر گرل بھی, کیونکہ ونڈر بوائے کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی طلسماتی شخصیت جو نئی ہو, سیاست میں ایک نئے چہرے کے ساتھ ہو اور ایک نئی امنگ کے ساتھ ہو, تاکہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو اٹریکٹ کر سکے. یہ کیوں مجبوری پیش آئی ہے؟ اب ونڈر بوائے کی تلاش کا یہ بیانیہ کیوں شروع کرنا پڑا ہے, اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا سروے کروائے جا رہے ہیں. اور پہلا سروے جس نے اس ونڈر بوائے آپشن کی طرف ان کو اسٹیبلشمنٹ کو آنے پر مجبور کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنا سارا جو پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے جو کچھ کیا گیا, اس کے بعد ایک دفعہ پھر ملک گیر طور پر ایک خفیہ سروے کروایا گیا, ایسا کہنا ہے ذرائع کا, اور اس میں چیک کیا گیا کہ کون کون سے ایریاز ہیں ملک کے جہاں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ زوردار ہے, پر اثر ہے, اور وہاں پر اس کا ووٹ بینک کم نہیں ہوا, اور کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کسی حد تک ڈینٹ پڑ گیا ہے یا بڑے طریقے سے پی ٹی آئی کو کچلا جا چکا ہے ووٹ بینک کے حوالے سے. تو جو رزلٹ آئے ہیں اس نے 14 طبق روشن کر دیے ہیں. رزلٹ یہ آئے ہیں کہ 4 سال سے اس ملک میں وقفے کے ساتھ شریف خاندان کی حکومت ہے. پہلے شہباز شریف کی حکومت آئی, پھر جو عبوری دور تھا اس میں بھی نواز شریف کے بنائے ہوئے وزراء تھے, اکثر محکموں میں آپ کو پتہ ہوگا, یا اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے, اس کے بعد دوبارہ پھر اسٹیبلشمنٹ, زرداری اور نواز شریف, ان تینوں کی ایک مشترکہ حکومت اس وقت ملک میں چل رہی ہے. 4 سال کی سر توڑ کوششوں, اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا, یعنی ظلم و ستم کی انتہا بھی کر دی گئی, اور پیسہ پھینک کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا جو پورا زور ہے وہ بھی لگا لیا گیا. اس کے بعد نیٹ رزلٹ کیا نکلا ہے تو حیران کن نتیجہ سامنے آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وسطی اور جنوبی پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کا جو نون کا جو ووٹ بینک بڑا ہے وہ 3 سے 5% بڑا ہے, بڑی مشکل سے. اور جو انہیں جو اس ایریے میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک تھا وہ 70 سے 75% تک تھا. اور اگر اس میں 3 سے 5% کا فرق پڑا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کتنا آپ ڈینٹ ڈال سکے ہیں, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا جو 5 سے 7% تک تھا وہ بھی 7 سے کم ہو کے 3 سے 5% تک رہ گیا ہے اس ایریے میں. یعنی پیپلز پارٹی کو بھی بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے, اور جو معمولی سی امپروومنٹ نون لیگ کے ووٹ بینک میں ہوئی ہے اس کا زیادہ حصہ وہ ہے کہ یعنی آدھے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے, 2-3% لوگ پی ٹی آئی کے راغب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور 2-3% جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو راغب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ ابھی تک 75 نہ صحیح تو 70 نہ صحیح, 75-80 نہ صحیح, تو ڈبل سے یعنی 2/3 اکثریت, یعنی 66% سے زیادہ, 68% یا 70% ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب میں اکثر قومی اور صوبائی حلقوں میں اتنی بڑی اکثریت کے ساتھ موجود ہے. اور یہی صورتحال کراچی میں ہے, اور یہی صورتحال اب بلوچستان میں بھی پیدا ہو گئی ہے, گلگت بلتستان میں بھی, اور آزاد کشمیر میں بھی. خیبر پختونخوا کے حوالے سے بڑا ایک حیران کن نتیجہ سامنے آیا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک 4% مزید بڑھ گیا ہے, حالانکہ وفاق انہیں کچھ نہیں دے رہا, ان کے فنڈز نہیں دے رہا, بجلی کے جو حوالے سے جو ان کی
इनकम है वो भी नहीं दी जा रही, जो फाटा के अजला शामिल हुए हैं वो भी पैसा नहीं दिया जा रहा। खरबों रुपए इस वक्त वाजिबुल अदा हैं, वो इसलिए रोके हुए हैं कि अगर पीटीआई की हुकूमत को ये खरबों रुपए सूबाई हुकूमत को मिल जाते हैं तो वो तो वहाँ इतना तरक्याती काम करेंगे कि पीटीआई का वोट बैंक मज़ीद मजबूत हो जाएगा। लेकिन तरक्याती काम बहुत ज़्यादा न कर सकने के बावजूद पीटीआई का वोट बैंक जो है वो 3 से 5% मज़ीद बढ़ गया है और इस वक्त 85% का एक हैरान कुन और जादुई नंबर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हासिल हो चुका है। और कमो बेश यही नंबर जो पश्तून अजला हैं बलूचिस्तान के, वहाँ भी यही सूरत हाल है और इस वक्त पीटीआई समझे कि छाई हुई है। तो अब चूँकि मिड टर्म इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं तो 2 साल गुजर गए, 2.5 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, तो उसमें आप ये देखें कि नेट रिजल्ट क्या है कि जो 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वही रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब ये उन्हें एक वंडर बॉय की या वंडर गर्ल की तलाश है कि कोई ऐसा चेहरा लाया जाए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। और ख़ास तौर पर उनकी अब तवज्जो नौजवान नस्ल पर है। नौजवान नस्ल में सबसे ज़्यादा शदीद नफ़रत है मौजूदा सिस्टम के ख़िलाफ़, इसलिए एक ऑप्शन ये भी है कि पूरे सिस्टम का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए और मिस्र मॉडल नाफज कर दिया जाए। लेकिन इसमें ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। वो ख़तरात क्या हैं वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आखिरी हल के कान को सीधे तरीके से पकड़ने वाला है कि इमरान खान से ही बात की जाए। अडयाला जेल में जो बात करना चाहता है कौमी इश्यूज़ पर वो तो बात करना चाहता है, आपके साथ खारजा पॉलिसी पर बात करना चाहता है कि किस तरह हम एक गैर जानिबदाराना किरदार पूरी दुनिया में अदा करेंगे। किसी की हम जंगें नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिन जिन मुस्लिम ममालक में जंगें हो रही हैं वो वहाँ के अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है, वो वहाँ की आज़ादी के लिए नहीं है, बल्कि वो उस इलाके को पसमानदा रखने के लिए हैं ताकि वहाँ के जो कुदरती वसाइल हैं, जो तेल है, जो गैस है, जो दीगर मादनियात हैं, उनको जो मगरबी अक़वाम हैं वो लूटती रहें। ये असल इन जंगों का, इन प्रॉक्सी वार्स का असल मकसद ये है। और इस बात को हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है कि पाकिस्तान जब इस जो जंजाल पूरा है सियासत का और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी कुव्वतों के टकराव का, अगर हम इससे निकलेंगे तो हम तरक्की कर सकेंगे। दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है साइंस और टेक्नोलॉजी में, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो दुनिया की तरक्की करने की रफ्तार है अब सदियों का फासला वो 4-5 सालों में तय कर रही है। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो वो उस रेस में हिस्सा लेने के लिए भी अब ज़रूरत ऐसी क़यादत ऐसी हुकूमत की है जिस तरह की हुकूमत इमरान खान कायम करना चाहता था। तो अगर ये इमरान खान को वापस नहीं लाते तो पाकिस्तान उस तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे, मजीद पीछे होता जा रहा है और इंडिया फिर हमसे आगे निकल जाएगा। और आप देखें कि जो चीन है उसने अगर अमेरिका को हर जगह पर चैलेंज किया हुआ है, उसने अगर अमेरिका का नातका बंद कर दिया है और उसे दिफाई मोड में जाने पर मजबूर कर दिया है, तो वो उसकी मुआशी तरक्की की रफ्तार है जो अमेरिका से तेज़ हो गई है। तो अगर हम सिर्फ इस बात पर फ़ख्र करते रहे कि हमने भारत के तैयारे गिरा लिए हैं साथ, ये काबिल फ़ख्र बात है और इस पर हमें फ़ख्र है, इससे हमें इत्मीनान हुआ है और इससे हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद हुए हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि कौमों की जो एक बड़े पैमाने पर या बड़े लेवल पर तरक्की है और जो एक मुस्तहकम रियासत का क़याम है और जो दीगर जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में एक दूसरे के मुकाबले में डट कर खड़ा होने का और तरक्की का जो हकीकी तरक्की व खुशहाली का जो हकीकी मंजिल है उस तक पहुंचने के हवाले से आपको मुआशी हवाले से मजबूत होना पड़ेगा। सिर्फ हम जंगी हवाले से भारत का मुकाबला करके उसे शिकस्त नहीं दे सकते। हमें जिस तरह चीन ने अमेरिका के मुकाबले में एक बड़ी और बेहतर मईशत अपनी खड़ी की है, हमें भारत के मुकाबले में अपनी बड़ी और बेहतर मईशत खड़ा करने पड़ेगी। और ये उसी वक्त होगा कि जब पाकिस्तान में इमरान खान ने जो मॉडल दिया था, एक अच्छी मुस्तैद और रिश्वत से पाक हुकूमत कायम की जाए जो करप्शन फ्री हो और कौम की
پوری قوم کو اس انداز میں اٹھنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ جو قومی وقار ہے، جو قومی سوچ ہے، جو قوم کا مورال ہے وہ بھی بلند ہو۔ یہ جو ریاستی جبر و تشدد ہے اس کی وجہ سے بھی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ایک ڈی مورال ہو رہی ہے، ان میں آگے بڑھنے اور دنیا سے کمپٹیشن کرنے کا وہ جوش اور جذبہ پیدا ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ اس طرح کے جو حالات ہیں انہوں نے ایک نفسیاتی اثر ڈالا ہوا ہے پوری قوم کے ایک ہر شخص کے انفرادی ذہن پر۔ اس ساری صورتحال کا اب ایک ہی حل ہے کہ آپ اس جنجال پورا سے نکلیں۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو سروے ہوا اس میں یہ طے پا گیا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی عوامی مقبولیت کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو 5 سال بعد جو الیکشن ہوگا اس میں جو 8 فروری 2024 سے بھی زیادہ خوفناک قسم کی دھاندلی کرنا پڑے گی۔ پوری قوم کو سمجھ لیں کہ مزید ناراض کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو، پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی بقا ہوگی اور ان کی بھی، ورنہ سب کچھ کولیپس ہو جائے گا۔ تو اس حد تک اگر بار بار جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ تو یہ مصر ماڈل کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، اور مصر ماڈل جو ہے وہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے اقتصادی حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے، اور جو سائنسی ترقی ہے اور صنعتی ترقی ہے اس حوالے سے بھی۔ تو اب اس سے بچنا چاہتا ہے ہر کوئی، اور نون لیگ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کو دباؤ میں لانے کے لیے بیانیہ لانچ کیا گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ واقعی یہ چاہتی ہے کہ کوئی ونڈر بوائے یا کرشماتی نوجوان شخصیت سامنے آئے تاکہ عمران خان کا یہ جو جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے نوجوان نسل میں اور پوری قوم میں، اس کا کوئی توڑ کیا جا سکے۔ ناظرین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ ساری گفتگو اور بحث نواز شریف تک پہنچی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات کے جو شہباز شریف ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکے 2-4 سالوں میں، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو تازہ ترین سروے کروایا گیا ہے، خفیہ سروے، اس میں جو رزلٹس آئے ہیں انہوں نے راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی۔ اور اس لیے نواز شریف نے پھر کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو ونڈر بوائے کی اگر آپ متلاشی ہیں تو ہم آپ کو ایک اس سے بہتر ماڈل دیتے ہیں ونڈر گرل کا، وہ آپشن اس پر آپ غور کریں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے کہ یہ جو اچانک دورہ کرنا پڑا ہے محترمہ مریم نواز شریف کے ہمراہ میاں محمد نواز شریف کو دبئی اور لندن کا، وہ دراصل ان کا وزارت عظمیٰ کی ایک پوٹینشل امیدوار کے طور پر ایک انٹرویو ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے کہ اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف اچانک اپنی خرابی صحت کی بنا پر استعفیٰ دے دیں گے، اور محترمہ مریم نواز شریف اس سے قبل کسی قومی اسمبلی کی نشست پر امیدوار بنیں گی فوری طور پر، اور وہ اس ضمنی الیکشن جیت کر وہ وزارت عظمیٰ پاکستان کی سنبھالیں گی۔ لیکن اس سارے پروسیس پر عمل کرنے کی بجائے جو زرداری کی طرف سے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو ونڈر بوائے کی ہی تلاش ہے تو آپ اس کو بلاول بھٹو کی شخصیت میں تلاش کریں، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اور یہ جو سروے ہوا ہے اس میں ایک پہلو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے زرداری کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نواز شریف سے زیادہ طاقتور ہے۔ زرداری کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ 4 سال آپ نے نون لیگ کو بطور وزیر اعظم ٹرائی کیا ہے، یا وزیر اعظم کے اختیارات نون لیگ کے پاس تھے نگران دور میں بھی، تو اس کا رزلٹ آپ کو جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں اور کراچی میں نہیں ملا۔ اگر آپ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے تو آپ کو جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب میں حیران کن رزلٹ ملے گا، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کا ووٹ بینک ہے، وہ روایتی طور پر ہی نون لیگ کے خلاف ہے۔ اور اگر وہاں کے ووٹ بینک کو آپ کوئی متبادل دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا، تو وہ متبادل اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی تو وہاں کے لوگ جو ہیں، خاص طور پر جو سرائکی بولنے والے ہیں، جو بلوچ ہیں، وہ
زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق کے حوالے سے. یہ ایک آرگومنٹ ہے. یہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ اب کیا کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے فزکس اور کیمسٹری میں جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے اور وسطی پنجاب ہے. یہ تو اب پیپلز پارٹی کو یہ حکومت ملے گی اور وہ کوئی پرفارم کرے گی تو پھر ہی سمجھ آئے گا. تاحال تو انہوں نے 100% مسترد کر دیا ہے موجودہ رجیم کو، موجودہ حکومت کو. اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اگر ونڈر بوائے یا ونڈر گرل جو پروجیکٹ ہے اس کی منظوری نہیں ملتی عالمی اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ وہاں سے بھی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ پر سخت دباؤ ہے کہ آپ کو اس کا حل نکالیں، یا تو پھر آپ 2-2.5 سال بعد 3 سال بعد جو الیکشن ہونے ہیں وہ آپشن ہی ختم کر دیں، مصر ماڈل نافذ کریں اور پوری قوم کو کہیں کہ جناب ہم چین کی طرح اس ملک میں ایک نظام لانا چاہتے ہیں، کوئی چور نیا بیچیں. لیکن اگر اس میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے. پھر یہ صورتحال بن جائے گی. اس لیے اتنا سخت ترین مارشل لا لگانے کا حوصلہ نہیں کیا جا رہا. آخری حل یہی ہے کہ عمران خان سے لڑائی کا خاتمہ کیا جائے، ملک کو نئے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف لے جایا جائے. یہی آخری اور پکا حل ہے. اور سعودی عرب اور چین کی طرف سے جو مسلسل دباؤ آ رہا ہے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ دباؤ بھی اب اس سے یہ اگر میچ کر رہا ہے جو زمینی صورتحال ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. تو ان دونوں کے مثبت نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر کار جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کی، وہ اپنا ذہن بدلے اور کسی دن اچانک خبر آئے کہ جناب ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے فلاں کیس میں عمران خان کی ضمانت لے لی ہے، پھر چند روز بعد خبر ہے کہ دوسرے کیس میں بھی لے لی ہے، اور ایک کے بعد ایک اچھی خبر آنے لگ جائے. اور یاسمین راشد بھی اور شاہ محمود قریشی بھی، میاں محمود الرشید بھی، اور جو باقی ہماری قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو اسیر کارکنان ہیں، ان کی رہائی بھی بڑی تیزی سے شروع ہو جائے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کان کو سیدھے طریقے سے پکڑنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ ہوں گی، وہ لے کر جلد حاضر ہوں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.